حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے جوڑا جوڑا، جن میں حابیل، کابیل، صالح، عبد الرحمن اور شیس علیہ السلام، جن کو حبت اللہ بھی کہتے ہیں۔ تمام بھائیوں نے سرداری انہی کو دی تھی۔ ان اولاد میں 4 بزرگ تھے، سوا، بہوس، یعوق، نصر۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ود حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت نیک سلوک تھا اور بڑا نیک بزرگ تھا۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ دیندار ولی اللہ تھے اور بہت لوگ ان کے معتقد تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے، لوگ مجاور بن کر ان کی قبر پر بیٹھ گئے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ابلیس لین ان کے پاس انسانی صورت میں آیا اور کہا کہ اس بزرگ کی یادگار قائم کرو جو ہر وقت تمہارے سامنے رہے۔ سب لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا۔ ابلیس نے اس بزرگ کی تصویریں بنا کر ان کے پاس کھڑی کر دی، جس کو دیکھ کر یہ لوگ یاد کرتے تھے اور سب لوگ وہاں آتے۔ پھر ابلیس نے ان لوگوں کو کہا کہ تم کو دور سے آنا پڑتا ہے، اس لیے میں تم کو بہت سی تصاویر بنا دیتا ہوں، ان کو تم بطور یادگار کے سمجھو اور گھروں میں رکھ لو۔ یہ بات لوگوں کو پسند آ گئی، مگر دوسری پشت کے لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ان تصاویر کو پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اس بزرگ کا نام ود تھا۔ اسی طرح سوا اور بہوس، یعوق اور نصر کی بھی پوجا پاٹ شروع ہوئی تھی۔ بخاری شریف میں ہے کہ قوم نوح علیہ السلام کے تابوت کو اہل عرب نے لے لیا۔ دومت الجندل میں قبیلہ کلب ود کو پوجتے تھے۔ حزیر قبیلہ سوا کا پرستار تھا اور قبیلہ مراد اور قبیلہ بنو عتیق جو شریف کے رہنے والے تھے، یہ یہوذ کی پوجا کرتے تھے۔ اور ہمدان قبیلہ یعقوب کا پجاری تھا، اور اہل ذیلقلع کا قبیلہ حمیر نصر بت کو ماننے والے تھے۔ یہ 5 بت حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں زمین کی تہ میں دب گئے تھے۔ ابلیس مردود نے عرب والوں کو ان کا نشانہ بنایا، پھر عرب کے نادانوں نے ان کو زمین سے نکالا، پھر ان کی پوجا پاٹ شروع کی۔ اصل میں یہ سب بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا انتقال کے بعد شیطان نے اس زمانے کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان بزرگوں کی عبادت گاہوں میں ان کی یادگاریں قائم کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہاں نشان بنا دیے اور ہر بزرگ کے نام پر مشہوری ہو گئی۔ جب تک یہ لوگ زندہ تھے ان جگہوں پر پرستش نہ ہوئی تھی، پھر ان لوگوں کے مر جانے اور علم کے اٹھ جانے پر پچھلے لوگوں نے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ تفسیر ابن کثیر۔ جن بتوں کا ذکر ہوا ہے ان کے علاوہ عرب کے اور بت بھی تھے۔ بنی ثقیف کے لات تھا اور بنی سلیم کا عزیہ اور بنی غطفان و بنی نذیر اور بنی سعد اور بنی بکر کا بھی عزا تھا، اور اہل قدید اور مسلل کا مناب تھا، اور اہل مدینہ بھی ان بتوں کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ اور اصاف، نائلہ، وہبل اہل مکہ کے بت تھے۔ اصاف کو حجر اسود کے سامنے کوہ صفا پر کھڑا کیا تھا، اور نائلہ کو رکن یمانی کے سامنے، اور حبل کو خاص کعبہ کے اندر لگایا تھا۔ یہ بڑا بت تھا، 8 گز اونچا تھا۔ جنگ کے وقت اسی کا نام لیا جاتا تھا۔ ابو سفیان نے احد کی جنگ میں پکارا تھا اول الحبل۔ اس کے جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ ذل جلال حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب طوفان آیا، اس کے بعد یہ 5 بڑے بت شیطان کے دکھانے پر ریت سے ان لوگوں نے نکالے، پھر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی۔ وہ یہ ہے ود، سوا، بہوس، یعوق اور نصر۔ تفسیر حقانی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کی ہدایت سے نا امید ہو گئے اور پروردگار عالم نے بھی بتا دیا کہ اب ان میں ایمان لانے والے کوئی نہیں، پھر نوح علیہ السلام نے بھی بد دعا کرنی شروع کر دی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ اور کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، اس زمین پر کسی کافر کے بسنے کی جگہ نہ چھوڑ، اگر تو ان کو زندہ چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، اور ان کی اولاد کا سلسلہ بھی گمراہی پر قائم رہے گا۔ نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو بخش دے، اور اس کو بھی جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا ہے، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کو بخش دے۔